بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص ایمان اور عشق پر ہے، اور ہم آج کے اس موضوع میں بتائیں گے کہ ایمان اور عشق کیا ہے، فرق کیا ہے، اور صوفیاء کرام نے ایمان سے زیادہ عشق کو کیوں ترجیح دی ہے۔ آخر عشق میں ایسا کیا راز ہے جو سلطان العارفین سمیت دیگر تمام صوفیاء نے ایمان کو سائیڈ پہ رکھ کے عشق کو چن لیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج کی اس ویڈیو میں بہت سے راز و رموز کھولیں گے، اور امید ہے سننے کے بعد آپ بھی عشق کو ہی ترجیح دیں گے۔ سلطان العارفین اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں: ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھیں باہو، ایمان آلو میری دھوئی ہو۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی طلب کرتا ہے، لیکن افسوس عشق کی نعمت اور سلامتی بہت ہی کم لوگ طلب کرتے ہیں، اور اکثریت طالبان دنیا اور عقبہ ہیں جو صرف ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں اور عشق الہی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ عشق الہی بھی کوئی آسان رستہ نہیں ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کے اندر غیرت فکر اور عشق الہی اجاگر ہو رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن منازل اور مقامات تک عشق کی رسائی ہے، ایمان کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ اور آخری مصرع میں آپ رحمت اللہ علیہ دعا گو ہیں کہ اے اللہ میرے عشق کو سلامت رکھنا اور مجھے استقامت عطا کرنا، کیونکہ یہ عشق مجھے ایمان سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور عشق میں فرق کیا ہے، اور ایمان سے زیادہ عشق کا درجہ کیوں ہے؟ دیکھیں سامعین محترم، بات کو سمجھیے گا۔ اب وہ ایمان والوں پر 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے، اور وہ یہ ادا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک سائل ایمان والے شخص پر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ زکوٰۃ عطا کریں تاکہ میری ضروریات کی تکمیل ہو جائے۔ اب وہ ایمان والا شخص تو زکوٰۃ پہلے سے ہی ادا کر چکا ہوتا ہے، اور وہ سائل سے کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کا 2.5% حصہ نکال دیا ہے، اور افسوس میں تو پہلے سے یہ سب ادا کر چکا ہوں۔ اب چاہے سائل جتنا زور لگا لے وہ اس کو کچھ نہیں دے گا، کیونکہ جو اس کے ایمان کی ڈیوٹی تھی وہ اس نے ادا کر دی ہے۔ اب باری ہے عشق کی۔ دیکھیں عشق کی بات ہی الگ ہے۔ دیکھیں عشق والے کے پاس چاہے 1000 بار سائل سوال کرے، وہ اسے 1000 بار عطا کرے گا، اس کے سوال کو کبھی وہ رد نہیں کرے گا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ایمان والا 5 نمازیں پڑھ کر یہ کہے گا کہ بس اب میری ڈیوٹی ختم، مگر عشق والے کی ڈیوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہر وقت نماز میں رہتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اے مولوی، تم 5 نمازیں پڑھ کر یہ سمجھ لیتے ہو کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اور ہم 24,000 نماز پڑھ کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں سامعین محترم، جو ایمان ہے یہ سب کلمہ طیب پڑھنے والوں کا ہے، مطلب جو مسلمان ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، مگر عشق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ایک بڑی مثال موجود ہے کہ یزید اینڈ اس کی کمپنی یہ سب مسلمان تھے، ایمان والے تھے، مگر وہ عشق والے نہیں تھے۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، امام نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف بھی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ سامعین محترم، اب آپ فرق دیکھیں، عشق کی نماز اور ہے، ایمان کی نماز اور ہے۔ امام حسین کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، یزید اور اس کی کمپنی کوئی اور نماز پڑھ رہی ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح انسان ہیں، اور ہماری طرح وہ چلتے پھرتے، اور ہماری طرح ان کی بھی ضروریات تھی۔ دیکھیں جو ایسے لوگ ہیں ان پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے بھی ایمان کی سند ہے۔ بشر مثلکم، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اس وقت ایسے لوگ بیٹھتے تھے تو آپ یہ باتیں اقرار کرتے تھے، کیونکہ وہ حقیقت سے بے خبر لوگ تھے۔ مگر سامعین محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں عشق والے بیٹھتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تلقین کرتے تھے کہ وہ مجھے وہ نہ سمجھ لینا جس طرح دوسرے سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں یہ تلقین کرتے تھے بار بار۔ سامعین محترم، اب سمجھ آئی کہ سلطان العارفین سمیت تمام صوفیاء نے عشق کو کیوں چنا۔ ایمان والا ہر کام کرنے سے قبل عقل سے پوچھتا ہے کہ کروں یا نہ کروں، وہ ہر کام پوچھ کے کرتا ہے، مگر عشق والا عقل سے نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے کہ میرا قبلہ کعبہ مس ہفتے قرآن بھی تم۔ ایمان محدود ہے مگر عشق لا محدود ہے، ایمان کی حد ہے مگر عشق کی کوئی حد نہیں۔ امید ہے کہ عشق اور ایمان کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عشق عطا فرما دے۔